کو جو اب 9th ریویو یہ آواز کا کیا آ رہی ہوئی فون لگتا کسی کو موبائل ذرا مہربانی کر جی آف کر دیں. نہ کسی کے پاس اپنے جیب ہی دیکھ لو میری جیب میں نہیں ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ سارے اقدامات ہمیں اٹھانے پڑے اور جو فائنانس منسٹر کی ایک کوشش تھی کہ ہمارا جو روپی ڈالر کا جو پیرٹی ہے وہ ایک قائم رہے، لیکن بہرحال میں تفصیل میں جائے بغیر ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ جو ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ اور بورڈ میں جو ان کی جو میٹنگ ہے اس کے لیے تمام جو شرائط تقریباً پوری کر دی گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں نے بتایا کہ جو ایک یقیناً جو سبسڈیز بعض ہماری ہیں ان کو آئی ایم ایف نے کم کروایا. انہوں نے کہا کہ آپ جو غریب طبقہ اس کو دیں، لیکن اس کی تفصیل میں پھر جائے بغیر کہ غریب طبقے کی جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں، غربت اب انفارچونیٹلی بڑی ہے، تو اس کو ہم کور دینے کے لیے ان کے پیرامیٹرز ہیں. بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جو قوم کے سامنے ہیں، اور میں آج ماضی میں نہیں جھانکوں گا، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے قوم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اور قوم اچھی طرح جانتی ہے، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے، یاد تازہ کرنے کے لیے، کہ 75 سال میں جو آج جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جو متوسط طبقہ ہے، جو غریب آدمی ہے، انہوں نے ہمیشہ قربانی دی، ہمیشہ انہوں نے قربانی دی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. اگر 65 کی جنگ کے نتیجے میں اگر مالی معاملات اگر سخت ہوئے تو غریب آدمی نے اس کو برداشت کیا. اگر یہاں پر زلزلہ آیا تو اس کے نتیجے میں غریب آدمی پسا. اگر سیلاب آئے تو اس کے نتیجے میں غریب اور یتیم اور بیوہ ان کی زندگی اور تنگ ہو گئی. اور اگر 75 سال میں حکومتوں نے اخراجات میں چاہی اس میں اضافے کیے یا اور دوسرے معاملات کیے تو اس کا سارا بوجھ غریب آدمی کے اوپر آیا. اور آج تک 75 سال میں چاہے اشرافیہ ہو یا بڑے بڑے لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل اور نعمتوں سے نوازا ہے، ان کا ان ادوار میں اور ان موقعوں پر ضرور صاحب حیثیت دل میں خدا کا خوف رکھنے والے لوگ یا کاروباری حضرات انہوں نے ضرور اس میں حصہ ڈالا، اس میں کوئی انکار نہیں. لیکن جو حق تھا اشرافیہ کا، جس میں حکومتیں بھی شامل ہیں اور صاحب ثروت لوگ بھی شامل ہیں، وہ حق ادا نہ ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ 75 سال آج تک غریب آدمی، بیوہ اور یتیم وہ پستے آئے. جو عمراء ہیں، اشرافیہ جو ہے، اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو شمالی امریکہ میں علاج وہ کروا سکتے ہیں، وہ جنوبی فرانس میں اس کا علاج کروا سکتے ہیں. لیکن اس ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ، ان کے بچے، ان کو جب ان کے بچے یا ان کا ایک کمانے والا گھر کا فرد بیمار ہوتا ہے تو پورا خاندان اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ علاج کہاں سے ہوگا. اور میں بغیر کسی سیاسی بحث میں جائے یہ کہوں گا کہ جس دور میں علاج فری ہوا تو پھر اس کے بعد جو دور آئے انہوں نے تمام ادویات فری ختم کر دی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا، اس دنیا سے چلے گئے اس لیے نام نہیں لوں گا، کہ ایک ان کے، میں غریب الوطنی میں تھا تو میں نے پریس کانفرنس دیکھی تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ کڈنی کا علاج فری تھا وہ ختم ہو گیا. ان کا تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، غریب اور یتیم کے لیے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور عمراء کے نخرے اٹھانے کے لیے ہر چیز کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ بنیادی وجہ جو بدقسمتی سے
ہمارے ان 75 سالوں میں جس نے اس معاشرے میں زہر گھولا ہے. اور ابھی مجھے وزیر خزانہ نے ابھی بتایا کہ آئی ایم ایف سے کم آمدنی والی کے لیے 40 ارب روپے بھی اگری ہوئے ہیں کہ یہ رقم ان پر خرچ کی جائے گی. بسپ کی وظیفہ میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے. یہ ضرور اضافہ میں منوایا ہم نے، لیکن اس کا جو ہمارے ملک کے اندر آج جو چیلنجز ہیں، جو معاشی جو چیلنجز ہیں، یہ ضرور ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ مزید اس میں ہم اقدامات اٹھائیں گے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. آج ہم نے کابینہ میں جو 2.5 گھنٹے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی کہ یہ جو آئی ایم ایف کا جو پروگرام اب آئے گا انشاءاللہ، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ضرور یہ کچھ مشکلات آئیں گی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری امید ہے کہ ہم اپنی اس مخلوط حکومت کے جو اکابرین یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے تعاون سے، عوام کے تعاون سے، ضرور ہم انشاءاللہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکلات سے نکالیں گے. گلے ہیں کہ جی فلاں معاملہ ایسا ہے، فلاں معاملہ ایسا ہے، انشاءاللہ، اور گلے ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے، ان کو سننا بھی چاہیے، ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ آپ کو میں اطمینان دلاتا ہوں کہ پوری اس میں ایک کاوش ہے کہ ہم ان مشکلات سے ہم پاکستان کو نکالیں، اور یہ کاوش، یہ کوششیں اجتماعی ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ اجتماعی کاوشیں ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو غربت اور بے روزگاری سے نجات دلانی ہے، خوشحالی کی طرف جانا ہے، قائد اعظم کا جو خواب ہے اس کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے، تو پھر اجتماعی کاوشیں کرنی ہوں گی، جس میں سیاسی حکومتیں اور جو ادارے مل کر اگر قدم اٹھائیں گے اپنے آئینی دائرے میں رہ کر، تو اس کے لیے یہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں. اس کی تفصیل میں آپ کو یہاں پر نہیں بتانا چاہتا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں، اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ ضرور پاکستان پر اپنا فضل و کرم کریں گے اور کمال مہربانی سے ہمیں ان مشکلات سے نکالیں گے. لہٰذا یہ ہم نے طے کیا تھا، ہماری جو اتحادی حکومت نے پچھلی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی، کہ جناب شہباز شریف صاحب یہ ہم یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، ضرور مجبوری ہے، ہمیں کرنا ہوگا. کاش وہ ایک دن ہماری زندگی میں آئے کہ آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان ترقی کی دوڑ میں رواں دواں ہو. انشاءاللہ وہ آئے گا دن، مگر اس کے نتیجے میں جو عام آدمی کے اوپر اگر بوجھ پڑنا ہے تو وہ پوچھے گا. میران کی وادیوں میں ایک بیوہ پوچھے گی، ان کے جو فرق پوش جو پہاڑ ہیں جو ہمارے کے پی کے وہاں پر ایک نوجوان پوچھے گا بے روزگار، پنجاب کے میدانوں میں یتیم پوچھے گا، بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں ایک بے روزگار پوچھے گا کہ جناب یہ ہوا اور بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کی ہمیں کنڈیشنز پوری کرنی، شرائط پوری کرنی ہے. تو حکومت نے اس بارے میں کیا ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے کہ شاید ان کی جو مشکلات ہیں ان میں تو ہم کوئی خاطر خواہ کمی نہ لا سکیں، لیکن ایسے سنجیدہ اقدامات سے کہ ہم ان کی جو اشکشوئی کر سکیں، ان کی جو تکلیف ہے اس کو کم کر سکیں. ان کے ساتھ ابھی میں کابینہ میں نے یہ جملہ ادا کیا کہ اب کسی محلے میں غریب آدمی کے ساتھ کوئی وہ بیچارہ دکھی ہوتا ہے تو کوئی وہاں پر اپنے خدا ترس اس کے ساتھ اس کو بغل گیر ہو جاتا ہے، اس سے اس کا دکھ آدھا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کوئی پوچھنے آیا ہے، میرا کوئی حال پوچھنے آیا ہے، کوئی میرے دکھوں میں شریک ہونے آیا ہے. تو اس میٹنگ کے نتیجے میں جو پچھلی بار ہم نے کی کابینہ کی، ہم نے پھر باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے دن رات کام کیا کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جس سے ہم یعنی جنون، ہم یہ خالی آپٹکس نہیں، جنون، جس سے کہ ہم اس قوم کو بتا سکیں کہ یہ مخلوط حکومت، یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام
جو ہم کر رہے ہیں، ایک ہماری مجبوری ہے، ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا اور انشاءاللہ اس کے چھٹکارا بھی حاصل کریں گے. لیکن ان دا مین ٹائم حکومت، وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایک جملہ ہے کہ لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل، ذاتی مثال سے ہم وہ کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے کہ اس قوم میں ایک شعور ابھرے گا، ایک امید کی کرن آئے گی، اور ہم کہہ سکیں گے کہ حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں، اب اشرافیہ بھی اس میں حصہ ڈالے، اس میں کاروباری حضرات بھی اس میں حصہ ڈالے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ بھی اس میں حصہ ڈالے، اور اثار اور قربانی سے کام لیں کہ 75 سال اثار اور قربانی صرف اور صرف اس ملک کے غریب طبقوں نے، انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے. تو آج کی پھر 2.5 گھنٹے کی جو ہم نے بڑی اس کے اوپر اپنی اپنی رائے دی ہے تمام پارٹیز نے، اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی میں آپ کو آگاہی کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں. نمبر 1، اس حکومت کے تمام وفاقی وزراء، مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. نمبر 1، میں پھر دہرا دوں کہ تمام وزراء، تمام مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. گزارا کیسے کریں گے؟ جس طرح وہ پہلے گزارا کرتے تھے، جس طرح وہ بیچارے پہلے گزارا کرتے تھے. دیکھیے یہ ایک اگر وہ اخلاص کے ساتھ وہ یہ پیشکش خود کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے. تمام وزراء گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے. کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نیلام کریں گے، جس طرح میں نیلام کیا کرتا تھا وہاں پر قذافی اسٹیڈیم میں، آپ کو یاد ہوگا. جہاں ضرورت ہوگی وہاں وزراء کو سیکورٹی کی صرف ایک گاڑی دی جائے گی. وفاقی وزراء اندرون و بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے. معاون عملے کو بیرون ملک دوروں پر ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی. بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان 5 ستارے والے ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے، یعنی 5 اسٹار ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے. تمام وزارتوں، ڈویژنز، منسلکہ محکموں، ذیلی ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں کے جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر میں 15% کٹوتی کی جائے گی. پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یعنی جو سیکرٹری ہوتا ہے جو اس محکمے کا یا منسٹری کا، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسران اپنے بجٹ میں ضروری رد و بدل کریں گے اس یعنی فیصلے کے نتیجے میں. جون 2024 تک یعنی اگلے سال تک تمام پرتعیش اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی یا عائد ہو گئی ہے. جون 2024 تک ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی. سرکاری افسران کو صرف ناگزیر نوعیت کے بیرون ملک دوروں کی اجازت ہوگی، جس کو اوبلیگیٹری وزٹس کہتے ہیں. اکانومی کلاس میں سفر ہوگا. معاون عملہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. بیرون ملک دورہ کرنے والے افسران 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام نہیں کر سکیں گے. وفاقی حکومت کی وزارتوں اور ڈویژن میں ان سینئر افسران سے سرکاری گاڑیاں پہلے ہی کار مونیٹائزیشن کی سہولت حاصل کر رہے ہیں. میں مثال سمجھا دیتا ہوں. ایک افسر ہے، افسر اے، اس کو جو ماضی میں ایک پالیسی بن چکی ہے
یعنی وہ اگر گاڑی لینا چاہتے تو گاڑی رکھے، وگرنہ اس کو مونیٹائز یعنی کیش مل جاتا ہے. لیٹ سے گاڑی کا 90,000 روپیہ یا 80,000 جو بھی ہے، تو جو یعنی مونیٹائزیشن کے تحت پیسے لے رہا ہے اور ساتھ گاڑی بھی رکھی ہوئی، اس کی اجازت مکمل طور پر اس کے ممنوع ہے. یہ غلط تھا، ماضی میں بھی غلط تھا، اس کو مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے، اور جو اب اس کا غلط استعمال کریں گے اس پر کارروائی ہوگی. سرکاری افسران کے پاس موجود سیکورٹی گاڑیاں واپس لی جائیں گی. وزیر داخلہ کی سربراہی کی کمیٹی کیس ٹو کیس کی بنیاد اور درپیش سنگین خطرے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سیکورٹی گاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد سے متعلق اجازت دینے کا فیصلہ کرے گی کہ خدا نخواستہ کسی پرسن کو کوئی تھریٹ ہے کسی قسم کا بھی یا کوئی اور سیکورٹی ہیزرڈ ہے تو ان کی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بھئی ان کو یہ سیکورٹی پروٹیکشن چاہیے. کابینہ کا کوئی رکن، عوامی نمائندہ یا سرکاری افسر لگژری گاڑی استعمال نہیں کرے گا. سفر اور قیام و طعام کے اخراجات میں کمی کے لیے ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی میٹنگ ہے، کانفرنس ہے کسی بیرونی ملک میں یا ملک کے اندر، کوئی کراچی سے اسلام آباد، اور ایسی کوئی گفتگو یا ایسا کوئی موضوع ہے جس سے کوئی سیکورٹی ہیزرڈ نہیں ہے، کوئی راز کی بات، کوئی افشا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں پر ہم زوم کانفرنس کو ہم فروغ دیں گے، اس کو پروموٹ کریں گے تاکہ سفری اخراجات اور قیام کے اخراجات میں کمی لائی جا سکے. وفاقی حکومت کے اندر کوئی بھی نیا شعبہ نہیں بنایا جائے گا. آئندہ 2 سال تک کوئی نیا انتظامی یونٹ، ڈویژن، ضلع، سب ڈویژن یا تحصیل کی سطح پر نہیں بنایا جائے گا. سنگل ٹریجری اکاؤنٹ سے متعلق تجویز. سنگل ٹریجری اکاؤنٹ قائم کیا جائے گا جس پر وزارت خزانہ نے کام کا آغاز کر دیا ہے. اس پر فوری عمل درآمد ہوگا. ابھی اگر آپ کو کچھ سوال ہوگا تو وزیر خزانہ اس کے اوپر آپ کو بتا دیں گے. ابھی میں بات مکمل کر لوں جی. یہ 7 ہے 7:30 7:30. بجلی کی اور گیس کی بچت کے لیے گرمیوں میں دفاتر کھولنے کا وقت صبح 7:30 بجے رکھنے کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے اور کم توانائی سے چلنے والے برقی آلات کا استعمال کیا جائے گا. یہ آلریڈی ہم نے پچھلے 2 مہینوں میں بڑی ارک ریزی کے ساتھ اس کے اوپر فیصلے کر لیے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد جاری ہے. فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کو فوری طور پر ہم اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں کل سے ہی کہ سرکاری ملازمین یا حکومتی اہلکاروں کو 1 سے زائد پلاٹ الاٹ نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے ماضی قریب میں پالیسی 2-2 3-3 4 ملتے تھے، 1 پلاٹ ہوگا. وزیر قانون کی سربراہی میں، اور یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی انگریز کے دور کے سرکاری گھر ہیں جہاں پر پولیس افسر رہتے ہیں، جہاں پر سرکاری افسران رہتے ہیں، جہاں پر وزراء رہتے ہیں، اور وہ یعنی ایک کئی ایکڑوں پر وہ مشتمل وہ گھر ہیں جو کہ بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے آج بھی وہاں پر ان کو زیر استعمال وہ گھر ہیں. اور اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو ایک چھت نصیب نہیں ہے، اور وہ آج بھی خدا کی زمین اور آسمان، خدا کا آسمان ان کے لیے چھت کا کام دیتی ہے. اور دوسری طرف اشرافیہ بڑے بڑے گھروں، اور ان سرکاری گھروں میں بات کر رہا ہوں کہ کئی ایکڑ پر محیط وہ گھر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی جو انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے زیادتی نہیں ہو سکتی. لہٰذا وہ تمام سرکاری گھر جہاں پر اپنا سرکاری افسر، پولیس افسران یا دوسرے افسران یا وزراء رہتے ہیں، تجویز یہ ہے کہ وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے
جو کہ ایک پورا ایک پلان کیبنٹ کے پاس لے کے آئے گی کہ ہم ٹاؤن ہاؤسز بنائیں ان کے لیے، اور جہاں پر اچھے گھر ہوں، ان کی شان نشان وہاں پر رہیں، تمام سہولتیں ہوں، اور یہ جو زمینیں جو اب شہروں کے وسط میں آ چکی ہیں، ان زمینوں کو شفاف طریقے سے بیچ کر اربوں نہیں کھربوں اس قوم کو جو بیکاری پن ہے، اس جو کشکول کو بہت بڑا ذوف پہنچے، وہ یہ ہم اگر پاکستان کے عوام کے لیے یہ ہم وسائل جمع کر سکیں اس طریقے کے ذریعے، تو اس کے لیے کمیٹی وزیر خزانہ جو لا ہیں قانون، ان کی ایک کمیٹی بنا دی گئی اور وہ کابینہ میں اپنا پلان لے کے آئیں گے۔ کھانے کے موقع پر تمام حکومتی تقاریب میں سنگل ڈش کی پابندی اختیار کی جا رہی ہے، اور علاوہ ازیں کھانے کے علاوہ اگر کوئی میٹنگ ہے، چاہے وہ کابینہ کی میٹنگ ہے، اور یہ اس میں کوئی مسکرانے کی بات نہیں ہے، ایک بہت سنجیدہ بات ہے۔ پنجاب میں 10 سال یہ کام کر چکا ہوں، اور یہ اس کو آج وقت کی ضرورت ہے، اور وقت کی ضرورت یہ میرے صمیم قلب سے، ان تمام ساتھیوں کے صمیم قلب سے یہ تجاویز آئی ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے دل و جان سے عملی جمع پہنائیں گے کہ ون ڈش ہوگا پورے اسلام آباد کی تمام وزارتوں میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، کابینہ میں، اور اگر چائے کا موقع ہے تو صرف چائے اور بسکٹ دیے جائیں گے، جو کہ میں نے 10 سال اس کو پنجاب میں کیا، اور کوئی وزن کم نہیں ہوا، اور کوئی اپنا خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ غیر ملکی مہمانوں کے لیے یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی، ان کو ہم، لیکن وہاں پر بھی ہم احتیاط سے کام لیں گے، لیکن غیر ملکی مہمان ہیں، کوئی لیوش نہیں ہوگا، ایک سادہ طریقے سے ہم یہ کریں گے۔ ان اہم اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ چھوٹا جی مہربانی، شکریہ بہت۔ ان اہم اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ 23-24 کی تیاری کے وقت کچھ مزید اضافی اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ اقدامات خاص طور پر اصلاحات، گرانٹس اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں خساروں میں کمی لانے سے متعلق ہیں۔ میری اور کابینہ کی جناب چیف جسٹس پاکستان اور چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور درجہ بدرجہ عدالتیں اور چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ سے بھی پرزور طور پر یہ درخواست ہوگی کہ اپنے اداروں اور حکومت میں اسی نوعیت کے فیصلے وہ بروکار لے کے آئیں۔ یہ اقدامات وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور یہ بچت چاہے وہ ایک پائی کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کے غریب عوام کا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی ہم کاوش کریں گے وہ کم ہوگی، اور اس سے نہ صرف پاکستان کی طول و عرض میں ایک پیغام جائے گا کروڑوں عوام کے لیے جو آج بھی ایک وقت کی روٹی پر گزارا کرتے ہیں، جن کے بچوں کے لیے ان کی اپنے بجٹ میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں بچوں کی کتابیں لے کے آئیں، یا عید شبرات پر ان کے نئے جوتے لے کے آئیں، یا بیمار ماں یا بہن کے لیے دوائی لے کے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک بھائی چارے کا اور ایک اخوت کا اور احسار اور قربانی کا یہ اس سے بہتر پیغام نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس کے اوپر منوان اور دل و جان سے عمل پیرا ہو گئے تو پھر یقیناً جو یہاں پر بات ہوئی تھی کہ اشرافیہ اور وہ صاحب حیثیت لوگ جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، ان سے پھر ہم گزارش کریں گے، اور ان سے بھی ہم انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آخری 2 باتیں، جو انرجی کنزرویشن پلان جو ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر ابھی خاطر خواہ عمل نہیں ہوا۔ آج سے یہ ہم ان حکومتوں کو خود وفاق میں اور صوبوں میں ہم یہ پیغام دیں گے کہ اگر اس کے اوپر اب عمل مزید میں تاخیر ہوئی تو ہم پھر
باقاعدہ شام کو پھر جو 8:30 بجے کا ٹائم ہے اس کے بعد ہم پھر وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس سے ان کی اپنا ان مارکیٹس کی اور ان کے جو بڑے مالز ہیں ان کی بجلی ہم کاٹ دیں گے. جس طرح ایک زمانے میں جب شادی ہالوں میں 10 بج جاتے تھے تو 9:45 بجے وہ اپنی بتیاں خود وہ آف کر جاتے تھے. توشہ خانہ کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے اور کابینہ نے فیصلہ کیا ہے. جس طرح یہ فیصلے سارے اجتماعی فیصلے، یہ بھی اجتماعی فیصلہ ہوا ہے کہ آج کے بعد صرف یعنی $300 کا $300 جو کہ آج کے 270 روپے اگر ضرب دیں تو 8,000 روپے، 8,000 روپے کا تحفہ وہ رکھ سکتے ہیں باقاعدہ اس کو ڈکلیئر کر کے. اس سے اوپر جو تحفہ ہوگا وہ کابینہ کے تمام 80,000. میں معافی چاہتا ہوں جی، شکریہ. آپ ہم سب سے حساب میں آپ آگے ہیں بالکل. تو تھینک یو. 80,000 روپے میں مشکور ہوں. تو 80,000 روپے کا جو تحفہ ہے وہ رکھ سکیں گے باقاعدہ قانون پر عمل کرتے ہوئے. اس سے اوپر کا جو تحفہ ہے وہ جمع ہو جائے گا اور وہ پاس ہم نہیں رکھ سکیں گے، مجھ سمیت کابینہ، پوری کابینہ. یہ آج کے فیصلے ہیں. اور جو جی مہربانی. اور توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم قوم کے سامنے اس کو پبلک کر رہے ہیں تاکہ قوم خود وہ دیکھ لے گی. وہ اپنے جو ان کی سرکاری ویب سائٹ پہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو تحائف آئے ان کی کیا تفصیل ہے، وہ ساری کی ساری اپنا طول و عرض میں کراچی سے لے کے پشاور تک ہر آدمی، ہر ادارہ، ہر فرد، ہر اتھارٹی اس کو دیکھنے کی مجاز ہوگی. اس کو ہم یہ باری باری سوال کر، آپ باری باری سوال کر. جی میں آپ کو جی سب ایوان صدر کی بھی جی، کیونکہ ہم خالی وزیر اعظم نے کٹہرے میں ٹھہرنا ہے، ایوان صدر نہیں. وہ سب کے سب تحفے وہ اپنا جو ہیں اس کا ریکارڈ جاری کر دیا جائے گا. وہ پبلک ریکارڈ ہے، سب کو اس کا حق ہے کہ اس کو وہ جانے اور پھر پوچھ سکے. میں ان معروضات کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب اگر سوالات ہیں میری گزارش اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے تو مریم اورنگزیب صاحبہ اس کو کنڈکٹ کریں گی. تو جی شکریہ. پرائم منسٹر صاحب، ثناء اللہ ڈان. جی پرائم منسٹر صاحب، ڈار صاحب کی کیونکہ یہ سمری تھی، ان کے متعلق سوال ہے. تو یہ جو اسٹیرٹی میئر ہے ڈار صاحب، کتنی اس سے بچت ہوگی اماؤنٹ میں بتا دیں. اور پرائم منسٹر صاحب یہ بتا دیں، کل جو چیئرمین نائب مستعفی ہوئے آفتاب ثناء اللہ نام ہے سر ادھر، اچھا جی کل آفتاب سلطان صاحب کی طرف سے جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، خاص کر کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں، بڑے سیریس قسم کے انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں کہ ان پر دباؤ تھا کسی کیسوں کے حوالے سے. تو یہ پلیز کلیریفائی کر دیں. ان کے استعفے میں تو ذکر نہیں تھا. اور دوسرا، اس اسٹیرٹی سے بچت کتنی ہوگی؟ جی دوسرا سوال انشاءاللہ جب اس کی نشست کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اس کا جواب آئے گا. تاکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کا جو موضوع ہے اس میں کوئی اپنا اس کو ڈائلوٹ کیا جائے. اس میں جو وزیر خزانہ نے جو بچت جو کی ہے بتائی ہے اینولائزڈ سالانہ جو ہوگی وہ 200 ارب روپے کی بچت ہوگی. جی نیکسٹ. اظہر فاروق صاحب جی. اظہر فاروق جی. وزیر اعظم صاحب، ابھی آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ نیا انتظامی یونٹ نہیں بنے گا، نئے ڈویژن یا ڈسٹرکٹ نہیں بنے گے. ابھی حال ہی میں 5 ڈسٹرکٹ اناؤنس ہوئی ہیں، ایک ڈویژن. کیا ان کو بھی ختم کرنے کا کوئی حکومت کا پروگرام تو نہیں؟ یہ ہم نے وفاق کی حد تک اس کا اناؤنسمنٹ کی ہے. جو وفاق کی جو ہے اپنا جورسڈکشن میں نے آپ نے دیکھا کہ میں نے اینڈ میں کہا کہ ہم صوبوں کو بھی کہیں گے کہ یہ خالی یہ نہیں، تمام سفارشات کے اوپر مہربانی کر کے وہ عمل کریں. جی بغداد سلیمی صاحب. اور یہ جو بچت ہے 200 ارب روپے کی وفاق کی ہے. صوبے جب اس میں حصہ ڈالیں گے تو اس کے علاوہ ہوگا.
جناب وزیر اعظم بہزاد سلیمی نیوز ون ٹی وی سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ایک تو توشہ خانہ کے حوالے سے کہا، کیا یہ صرف سولین جو قیادت ہے اسی پر اس کا اطلاق ہوگا، یا جو ایک بل قومی اسمبلی میں سینٹ میں پیش کیا گیا تھا اس میں تو یہ تھا کہ تمام جتنے بھی سول عسکری جو بیوروکریسی ہے ان پر بھی پابندی ہوگی توشہ خانہ کے گفٹس کے حوالے سے، اور اسی طرح اعلیٰ جوڈیشری میں بھی ہوگی. ایک تو اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ جو پابندی ہے گفٹس لینے کی، کیا یہ صرف وزیر اعظم، صدر اور سول بیوروکریسی تک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو افسر شاہی کا نظام ہے اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اسلام آباد کلب آپ دیکھتے ہیں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں اس طرح کی، جو یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے افسر شاہی جو ہے عیاشیاں کرتی ہے، تو عام آدمی تو وہ ساری صورتحال میں دیکھتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے رویے میں. تو اس ساری صورتحال میں ان پراپرٹیز کے حوالے سے کب فیصلہ لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آج کے جو فیصلے ہیں یہ ایک دو رس اس کے نتائج انشاءاللہ ہوں گے، آسٹیریٹی کے حوالے سے، کفایت شہری کے حوالے سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک دوسری بات، توشہ خانہ میں تحائف آتے ہیں یا دیے جاتے ہیں جو پولیٹیشنز، اپنا سرکاری اہلکار، افسران، وزراء، وزیر اعظم اور جو صدر پاکستان ہیں یا گورنرز. عدلیہ کے جہاں تک مجھے علم ہے وہ تحفے یہاں نہیں آتے. اگر ملتے ہیں، اگر ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کو جو تحفے ملتے ہیں وہ اس توشہ خانے میں نہیں آتے. لہذا توشہ خانہ میں جو تحائف آتے ہیں، جو اس کی تاریخ ہے، میں نے اس کے حوالے سے اعلان کیا ہے. جی صاحب، ایاز اکبر یوسف جیو سے. ایک تو آپ نے توشہ خانہ کے $300 کی آپ نے بتایا کہ توشہ خانہ جی وہی ایک ہی $300 کی بات آپ نے کی، تو اس کی جو ویلیو ہے، ماضی میں بھی یہی ہوا کہ $1 کی چیز کو اس کی ویلیو ٹکے کی لگائی گئی اور اس کو ڈکلیئر کر کے گھر لے جایا گیا. اس کی ویلیویشن کون کرے گا؟ کہ آپ نے کہا کہ $300 کی چیز آپ رکھ سکتے ہیں، تو ویلیویشن از اے بگ کویسچن مارک. دوسرا پرائم منسٹر صاحب، دوسرا بڑا اہم کویسچن ہے، آپ کو شاید ہو سکتا ہے اس کویسچن پہ تھوڑا سا اعتراض بھی ہو کہ اب لوگ مارے پھرے آٹے کے لیے. آٹے کا کیا ایسا بحران ہے اس ملک کے اندر کہ آج بھی اس سچویشن کے آپ دیکھ رہے IMF تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، آٹا تو ہماری لوکل پروڈکشن ہے، اس کے لیے اس کی کھپت کو کیوں نہیں پورا کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ نے 2 سوال کیے ہیں. پہلا توشہ خانہ کے حوالے سے، تو اس کی باقاعدہ تھرڈ پارٹی یعنی انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کی قیمتوں کی وہ اپنا ڈٹرمنیشن کرے گی. انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی. لہذا اگر تھرڈ پارٹی اس میں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ سب کو اس کے اوپر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ تھرڈ پارٹی جو ویلیوشن ہے وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے. دوسری بات آپ نے کی آٹے کی، گندم کی. آج بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر گندم اور آٹے میں فرق ہے، گندم سے آٹا بنتا ہے. اگر گندم کے سٹاکس میں اگر کمی خدا نہ خواستہ ہوتی تو میں آج کٹہرے میں کھڑا ہوتا اور مجھے کٹہرے میں کھڑے کر سکتے تھے. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاسکو جو فیڈرل ادارہ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اربوں ڈالر خرچ کر کے گندم منگائی ہے اور کہیں کسی صوبے میں گندم کی کمی نہیں ہے. آٹا جو بنیادی طور پر صوبوں کا کام ہے، یہ اپنا وفاق کی ذمہ داری نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو انٹرم گورنمنٹس ہیں اور سندھ کی جو گورنمنٹ سے میں نے باقاعدہ میٹنگز کی ہیں اور ان سے کہا کہ یہ جو ان کے ہاں یہ جو کوئی کیفیت ہے اور جو لائنیں لگی ہیں، کیونکہ اس میں کمی آئی ہیں، لیکن آپ کی بات درست ہے، وہ ختم ہونی چاہیے اس میں کوئی. اور اب دیکھا کہ پنجاب کی ملوں نے ہڑتال پہ کیوں آئے جب ان کو سختی کی گئی. یعنی آپ جانتے ہیں کہ ایسی ملوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میں ذاتی طور پر اس کے گواہ ہوں، کہ جو کاغذ میں ہیں اور برسات میں مینڈک کی طرح وہ اپنا باہر آ جاتے ہیں تاکہ وہ بلیک مارکیٹنگ کریں. اب یہ صبح اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. میں پھر میٹنگ رمضان شریف کی بھی رکھ رہا ہوں، اس کے اوپر بھی جو وفاق کی اس حد تک ذمہ داری ہے کہ وہ صوبوں کو وہ سینسٹائز کریں، میں انشاءاللہ ادا کروں گا. اور اس سے بھی آگے ہم بھائیوں کی طرح مل کے ہم کریں گے. تو
गंदम की अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है इंशाल्लाह। अभी चंद दिन पहले हमें बाद सूबे ने कहा हमें गंदम मजीद चाहिए, हमने उनको दे दी क्योंकि हमारे स्टॉक्स में गंदम मौजूद है जो कि अरबों डॉलर से मंगवाई गई है। तो ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब आप सूबों में जब बात हो तो ये सवाल वहां पर दूर किया कीजिए। चौधरी साहब जी। आपने आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपने तो अपनी तरफ से तनख्वाहें ना लेने का भी ऐलान कर दिया, दीगर मराद में छोड़ दी, लेकिन बहुत से सरकारी महकमे हैं वफाकी जिनके मुलाजमीन को, जो बड़े मुलाजमीन हैं उनको 300-400 यूनिट जो है बिजली के फ्री मिलते हैं, पेट्रोल मिलता है उनको, उसकी सीलिंग है। तो उस वाले से भी कोई फैसला किया है कि उसमें कमी की जाए, बंद किया जाए, ताकि वो भी हिस्सा डालें इस ऑस्टेरिटी की मुहिम में? आपने देखा कि जो 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 अलाउंसेस हैं, जो मेडिकल अलाउंस है, हेल्थ अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, या वो तो इंटैक्ट हैं। उसके अलावा जो ऐसे अलाउंसेस जो कि इस ज़माने में नहीं आते थे, उनके ऊपर आपने देखा कि उसमें कटौती का कहा गया है ताकि अखराजात कम हों। लेकिन देखें, गरीब आदमी अब ग्रेड 18 का जो अफसर है या 19 का अफसर है, उसकी आज जो तनख्वाह की जो वैल्यू है वो क्या रह गई है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस सख्ती के दौर में हमें उनको मजीद बोझ नहीं डालना चाहिए। हमने जो आज का जो ये प्लान बनाया है, अगर ये कामयाबी से हम अगर ले गए तो फिर इंशाअल्लाह जो अशराफिया उनके ऊपर हम मजीद बोझ डालेंगे इंशाअल्लाह। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमेशा से एक इशू रहा है अमल दरामद का। आपने तवानाई बचत की जो स्कीमें बनाई उस पर अमल नहीं हुआ, आज फिर आपने एक अनाउंसमेंट की, इसमें बहुत बड़ी रुकावट जो है वो ब्यूरोक्रेसी दोबारा से बनेगी। और सबसे जो मेन इशू है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। मार्केट में महंगाई इस कदर ज्यादा है कि आवाम ऐसे फील करती है जैसे वो लवारस हैं, हुकूमत नाम की कोई चीज वहां पे मौजूद नहीं है, चीजों पर किसी चीज का कंट्रोल नहीं है, ना वहां पे कोई चेक एंड बैलेंस है। इस हवाले से भी आज के इस काबीना में कोई फैसला होगा? ये जो सवाल पहले हो गए उसी तरह का सवाल नोहित का सवाल है। मैं उसको ये जवाब दूंगा कि हम इंशाअल्लाह जो आज फैसले किए हैं उसके ऊपर हम इसके ऊपर पूरी तरह अमल पैरा होंगे इंशाअल्लाह। मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मेरे काबीना के जो और पार्टीज के जो यहाँ पर बैठे हैं जोमा, वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। इसमें आपको शिकायत नहीं होगी। सूबों को हम इंशाअल्लाह इसमें पूरी तरह शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो फिर जब वहां पर अमल होगा और कमी होगी तो आप ये सवाल जरूर उठाइएगा। जी जावेद। सर, जैसा कि आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स के बारे में बताया और एक अच्छा इकदाम है जिसमें आपने जुडिशरी से भी कहा कि वो भी अपने उसमें अप्लाई करें इसे, तो सर एक क्लास ऐसी भी है जो टोल टैक्स नहीं देती है और वो प्रिविलेज क्लास है, क्या उनके लिए भी कोई ऐसे इकदाम तजवीज करेंगे आप? कौन सी क्लास? ये ये टोल टैक्स कौन जो क्लास नहीं देती, मैं इसको एग्जामिन कर लेता हूँ, जिसको पता कर लेता हूँ। शुक्रिया, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, मैं इसका पता कर लेता हूँ। ये कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन सब दे देते हैं, टोल टैक्स देते हैं। सरकारी जो होल्डर्स की गाड़ी है। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे अंदाज में तय कर लेंगे। थैंक यू, शुक्रिया आपका। ये बताइए कि फाइटिंग करप्शन के ऊपर आपकी पीडीएम का क्या बयानी है? आज भी स्विस, फ्रांस और ब्रिटिश बैंकों में अरबों डॉलर पाकिस्तान के लूटे पड़े हुए हैं और उसमें पाकिस्तान की पास की भी इशराफिया है, मौजूदा इशराफिया भी है। तो कोई ऐसा माजी में इस तरह कई प्रपोजल जेरे गौर आई कि स्विस, ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिकन बैंकों से अगर ये 5% भी डॉलर्स वापस आ जाएं तो आपको आईएमएफ के पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपने फॉरेन ऑफिस के ऊपर बहुत बड़ा कट लगाया है, तो दफ्तर खारजा आपकी डिप्लोमेसी को आगे परसू करता है, आपकी खारजा पॉलिसी के जो टारगेट्स हैं उनको आगे ये परसू करता है। तो उसमें आप ये बताएं, बहुत सारे फॉरेन मिशंस बंद हो रहे हैं और डिप्लोमेटिक स्टाफ को आप कम कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में आपके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या मुतासर नहीं होंगे? थैंक यू मिस्टर प्राइम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपका किस चैनल से ताल्लुक है? जी ठीक। ये जो पहला सवाल है आपका बड़ा पर्टिनेंट है। वैसे तो सारे ये जो आपने बताया कि स्विस बैंक में और दूसरे बैंकों में इसी तरह की बात माजी में एक शख्स किया करता था और दिन रात कहा करता था और कि जनाब
300 अरब डॉलर बाहर पाकिस्तान की जमा हैं और मैं इनको 90 दिन में लेके आऊंगा। और ये चोर और डाकू, मैं ये इनका मुहासबा करूंगा। काश ये सवाल आप 3.5-4 साल में उनसे करते। अलबत्ता ये जरूर है, देखें, अलबत्ता ये जरूर है कि ये निज़ाम है कुदरत का। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अब वो जो वुडन क्रिकेट क्लब में एक रिफाई इदारे के लिए पैसा जमा किया गया था, वो इन्होंने अपनी जेबों में डाल लिया। देखिए कि जो शख्स ये बातें दिन रात करता था एक नाखुदा बन के कि मैं 300 अरब डॉलर लेके आऊंगा और 90 दिन में लेके आऊंगा, करप्शन खत्म कर दूंगा, वो खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। सिर्फ यही नहीं, वो जो घड़ी थी मैं आपको आज मजीद उसमें इजाफा कर, जब मैं बात पुरानी दोहरा नहीं रहा, उसमें इजाफा कर रहा हूं कि वो जो घड़ी थी जो खाना काबा के मॉडल की, उसको जिस बेदर्दी से उसको बेचा गया, मैं समझता हूं कि करोड़ों पाकिस्तानियों की उसने तौहीन की। खाली इस हवाले से नहीं कि एक इंतहाई बरादर मुल्क के सरबराह ने वो घड़ी बड़े शौक से दी थी, वो उस वजीर आजम को नहीं दी थी, वो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की ताजीम इज्जत की खातिर दी गई थी। उसके ऊपर कोई हक नहीं था। अगर वो खाना काबा का मॉडल ना भी होता तब भी उसका ऊपर कोई हक नहीं था कि वो बाजार में बेच दे सरेआम और फिर कौम को धोखा दे। खाना काबा के मॉडल के बाद तो हमारा, मैं समझता हूं कि बतौर एक मुसलमान के एक मिली जज्बे के अलावा एक दीनी भी हमारी की सोच है कि भाई ये तो एक मुतबरक दुनिया के मुतबरक तरीन मुकाम की उसके ऊपर उसकी अक्कासी की गई थी, उसको तो बेचना तो तस्वर में भी लाया जा सकता। अब खाली यही जुर्म नहीं किया, वो जो रसीद जो दी गई थी कि ये मैंने 5 करोड़ में बेची थी, कितने में? 5 करोड़ में, कि 5 करोड़ में बेची, वो जाली रसीद थी। इससे बड़ा और जुर्म क्या हो सकता है कि वक्त का वजीर आजम जाली रसीद के जरिए कौम को धोखा दे रहा है। एक तो खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेची गई और दूसरी जाली रसीद दी गई, वो उससे भी बड़ा जुर्म। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये तोपों का रुख अब आप उधर मोड़ दें। हनीफ खालिद साहब, उसका क्या जवाब है? कोई है ही नहीं, बता दें हम। फॉरेन ऑफिस वाला बता दें। फॉरेन ऑफिस के हवाले से कोई कट नहीं है जी, बिल्कुल। वो जो स्टैंडर्ड कट है 15%, वो करंट एक्सपेंडिचर पे अदर देन सैलरी एंड अलाउंसेस, कोई कुछ नहीं हो रहा जी। ये आपको किसने फीड कर दी है? जनाब वज़ीर आज़म, नहीं, ये स्पेकुलेशन है। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने 2022 के अवाखिर में ग्वादर का विजिट किया। वहां आपकी तकरीर में आपने फरमाया कि IMF हमसे नाक रगड़वा रहा है। 5 फरवरी को आपने आजाद जम्मू कश्मीर असेंबली से खिताब के दौरान ये कहा कि IMF वाले बैठे हुए हैं और सब्सिडी का एक फाइल का एक वर्क उल्टा के देख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि IMF ने ये रगड़ा आपके अल्फाज में पाकिस्तान को क्यों दिया है और दिया जा रहा है, जिसका असर गरीब अवाम को भुगतना पड़ रहा है, जैसा कि आपने फरमाया है। तो सवाल यही है कि आप डॉक्टर साहब बताएं कि उनके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इस हफ्ते होगा या ये भी अगले हफ्ते चला जाएगा या उससे अगले हफ्ते? गवादर में जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन लें, 8 साल से मौखर जो अपना, और बिल्कुल वो डस्टबिन में वो मंसूबा डाल दिया गया था गवादर के आवाम के लिए बिजली का, वो कल बिजली वहां पर आ चुकी है और गवादर शहर में अब बिजली की कोई कमी नहीं होगी अल्लाह ताला के फजल करम से। जहां पर आपने कहते मैंने खड़े होकर ये बातें की IMF की, उसके बावजूद भी बिजली वहां पर आ गई है और दिन रात हमने मेहनत की इस हुकूमत ने। नंबर 1। नंबर 2, गवादर पोर्ट जो ठप हो चुकी थी, आज वहां से गंदम
اور فرٹیلائزر کی ترسیل وہاں سے ہو رہی ہے، ورنہ وہ ٹھپ ہو چکی تھی. اور گوادر کے عوام کا جو ان کو کہ وہاں پر مزدوری، کوئی اپنا ٹرانسپورٹ، کوئی وہاں پر جہازوں سے سامان لادنا ٹرکوں کے اوپر، یہ ساری چیزیں اب گوادر میں الحمدللہ اس کی شروعات ہو چکی ہیں. نمبر 3، آپ کو پتہ ہے گوادر پورٹ کے اوپر اتنی بے رخی کی گئی ماضی کی حکومت میں، اس کی ڈریجنگ نہیں ہوئی، جس سے کہ وہاں پر جو بڑے جہاز تھے آنا وہ نہیں آ سکتے تھے، اس کی جو ڈیپتھ تھی وہ کم ہو گئی. آج الحمدللہ وہاں پر ڈریجنگ شروع ہے تاکہ بڑے جہاز وہاں پر آئے جا سکیں. تو IMF کا اپنا ایک ہے، لیکن انشاءاللہ جو ہماری مقدور میں ہے، ہماری ہمت ہے، وہ انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے. جی نیکسٹ سوال. شاکر جی، شاکر شاکر عباسی سر، نیو ٹیلی ویژن سے. وزیر صاحب، آپ نے جو فرمایا کہ اسٹراٹجی مہم میں جو کٹ لگے گا، پاکستان کے دنیا بھر میں جو فارن مشن پھیلے ہیں، کیا یہ ان پہ بھی لاگو ہوگا؟ اور دوسرا، آپ کے وزیر جو خارجہ ہیں وہ تو پاکستان کے دورے پہ کم ہی تشریف لاتے ہیں، تو یہ جو آپ نے یہ بیرونی دوروں کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ ان کی مشاورت سے کیا ہے، ان کو بھی بتایا، یا یہ کٹ ان پہ لاگو نہیں ہوگا؟ آفیسرز کا لکھا آپ بتا دیں، یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ ہماری حکومت، پوری حکومت شامل ہے اس میں بھائی. جی اگلی بات آپ بتا دیں. جو آفیسرز کے اوپر آبلیگیٹری جو ہے صرف اس پہ وہ جا سکیں گے. یہ جو تفصیل وزیر اعظم صاحب نے آپ کو شیئر کی ہے، اس کے اوپر نہ تو کوئی فارن مشن میں کوئی کٹ ہے، نہ ہی اس کے کوئی اخراجات میں کوئی کمی کی جا رہی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن ہے، کچھ نیوز چھپی ہیں جو کہ اس کے برعکس کچھ چینجز ہیں جو آج آپ کو تفصیل وزیر اعظم نے شیئر کی، جو کابینہ نے منظور کی ہے. تو یہ تو ویسے ایجنڈے میں بھی نہیں تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ چیزیں کیسے یا کیسے پرسیو کی گئی ہیں. وہ ہے ہی نہیں کوئی ایسی بات. صاحب جی. اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ایک آنریبل منسٹر نے یہ بات بتائی کہ، اور یہ بات اس کو اپنا شعوری طور پر آگے پھیلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے. قوم کو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو فورن منسٹر ہیں، انہی کی پارٹی کے ایک منسٹر نے آج بتایا کابینہ میں کہ فورن منسٹر اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں. جی پی ایم صاحب، جاوید بلوچ، بیورو چیف، نیو ٹی وی سے. سر، IMF کے ساتھ آپ ایگریمنٹ فائنل کرنے جا رہے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا قوم کو، جس کے لیے تیار بھی ہے. خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا، جو ایک مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. سر، آپ نے جو بھی بتایا تھا کہ یہ ایگریمنٹ آپ نے نہیں کیا، آپ کی گورنمنٹ نہیں کیا، پچھلی گورنمنٹ تحریک انصاف کی حکومت یہ ایگریمنٹ کر کے گئی تھی. تو کیا جس طرح آپ توشہ خانہ جو ہے وہ اس کو پبلک کر رہے ہیں، تو از اٹ پاسبل کہ آپ IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے لاسٹ گورنمنٹ کا، وہ بتائیں قوم کو کہ یہ ایگریمنٹ تھا کیا اور اس کی جو ہے وہ تفصیلات کیا تھیں؟ سر، نمبر 2، ایک اور ابہام پایا جا رہا ہے ملک میں، اور اس پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پنجاب اور KP کے الیکشن تو کب ہوں گے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن کیا جو عام انتخابات ہیں ملک میں، قومی اسمبلی جب تحریر ہوگی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے؟ دیکھیے کہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو اپنا وفاق نے جو الیکشن کمیشن میں اپنا موقف پیش کیا ہے، صوبہ پنجاب نے اپنا موقف پیش کیا ہے، صوبہ KP نے موقف پیش کیا ہے، وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. تو اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن جو کنسرن جو ادارے ہیں انہوں نے کرنا ہے. میں آئین کا پابند ہوں، جو مجھے یہ ادارے کہیں گے، آئینی ادارے، آئی ول گو along. جی میں IMF کو بتا رہے ہیں. جی میں آپ کو IMF کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کیا وہ جو معاہدہ ہوگا، ایک تو پرانا، یہ 1 جنوری 1999 کو پہلی دفعہ یہ معاہدہ میں نے ویب سائٹ پہ ڈلوایا تھا فائنانس منسٹری، جو ساتھی پرانے ان کو یاد ہوگا. اب وہ اگلی حکومتوں نے کیا ہے وہ آبویسلی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ہم اس معاہدے کو ویب سائٹ پہ ڈالیں گے، منسٹری فائنانس پہ 2019 کا بھی ڈالیں گے، اس کو بھی ڈالیں گے، خود تاکہ کمپیئر کریں، آپ کو پتا ہو کہ جی یہ ساورن معاہدہ اس حکومت نے نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، یہ حکومتوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ معاہدے اسٹیٹ کے ہوتے ہیں،
اور सॉवरेन कमिटमेंट्स होती हैं, इसीलिए हमने उसको पूरी तरह, तो हम बिल्कुल शेयर करेंगे जी आपके साथ, और जो 2019 का वो भी शेयर करेंगे। मैंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे भी स्पीकर साहब को मैंने अर्ज किया था कि ये मुआहदा MEFP 2019 में आपको प्रोवाइड करूंगा, आप मेंबर्स में भी तस्लीम करें ताकि वो पढ़े कि क्या था, और हमारा जो होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे। आपका एक छोटा सा सवाल था पावर के हवाले से, उसका जो गनीत खालिद साहब जो वजह है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि आप 3000 अरब की बिजली बना रहे हैं, IMF को छोड़ें, आप सिर्फ 1550 अरब उसके बदले में रिकवर करते हैं और 1450 अरब को उसमें होल है। हम एज ए कोई भी हुकूमत हो, कोई भी मुल्क इतना बड़ा यानी डेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। 300 यूनिट तक के करीबन 570 अरब जो हैं वो बजट में रखे जाते हैं कि जी इनको हमने बिजली सस्ती देनी है, इसकी हुकूमत पे करेगी। जो बाकी है, जो चोरी है, जो लाइन लॉसेज हैं, जो आपके बिल पे नहीं होते, वो जो डिफरेंस है ना करीबन 870 का, वो प्रॉब्लम है असल में। तो जो आपने ये मेयर्स देखे हैं ना, ये तो सिर्फ बड़े मामूली हैं, बाकी हमने वो ठीक करना है और हम पूरी स्ट्रक्चर रिफॉर्म कर रहे हैं। वो हमारे अपने इंटरेस्ट में कि हम इस ब्रीडिंग को बंद करें, जैसे SOEs कहते हैं कि जी उसके नुकसान बंद करें, इसी तरह इसको भी बंद करें। इस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। जी अवैस कियानी साहब। शुक्रिया PM साहब। दो चीजें हैं बहुत ही अहमियत की हैं। आप अपना तारीफ फरमा दें। सर अवैस कियानी 24 न्यूज इस्लामाबाद। थैंक यू सर। दो चीजें बहुत ही अहमियत तलब है, मैं चाहूंगा कि आप इस पे थोड़ा रिस्पांस करें। सबसे पहली बात यह है कि एक ऑडियो लीक्स आती है, उसमें जज साहब जो है मौजूद है और उसके साथ ऑडियो लीक्स आती है जिसमें जिम्मेदार ओहदों पर जो बैठे हुए हैं जजेस हजरात, उनके हवाले से बात चीज आती है। उसके बाद मुतसब जो रवैया है वो भी चीज देखने में आ रही है। नून लीग स्पेशली तौर पर हुकूमत, क्या आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें ताकि वो जो नून लीग स्पेसिफिक जो केसेस हैं उनसे वो साइड पे हों? पहली बात। दूसरा ये बताएं कि APC कॉल होनी थी सर, बहुत अहमियत की आमिल थी, वो डिले है। डार साहब 28 फरवरी को क्या पेट्रोल दोबारा से महंगा होगा? थैंक यू वेरी मच। जी, जो पहला आपका सवाल है, देखिए कि हम सब यहाँ जो बैठे हैं, हम सब अदालत उज़्मा, अदालत आलिया और दर्जा बदर्जा तमाम हम अदालतों का हम एहतराम करते हैं। ये हमारा आईनी हमारी जिम्मेदारी है और हमें ये करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं सरीहन जानिबदारी हो रही है और वाज़े और रोज़े रोशनी तरह अयां है, तो उससे आप कब तक उससे आप आंखें बंद करके रखेंगे? और इससे न सिर्फ इंसाफ और अदल का जो तवाज़न है वो मुतासर होगा या हो रहा है, उससे बहुत खराबियां पैदा होंगी। अब मुझे बताएं, आप लेके चले गए, आज का मौजू था बिल्कुल खालिस अपना किफायत जारी का, लेकिन चूंकि अब हमने बात कर दी है, मुझे बताएं आप कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अकामा से पनामा से अकामा में उनको सजा दिलवा दी गई। अब कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है, हर चीज सामने रोज़े रोशन तरह आया हो गई है। बाज जिम्मेदार लोगों ने तो अब इंटरव्यूज भी दे दिए हैं। अब इसमें तो इमरान नियाजी का जो घर है जहां पर ये 300 कनाल का, जो कि बिल्कुल उसकी ना परमिशन थी ना उसकी बाद में ली गई, परमिशन थी, बाद में ली गई, उसको उस वक्त की चीफ जस्टिस ने उसको तो जनाब उसको पता नहीं किस तरीके से उसको रेगुलर कर दिया, और जो गरीब लोगों के उनके घर ढाए गए। ये है वो यानी एक इंतहाई यानी गैर मुनसफाना और नाइंसाफी की इंतहाई मिसाल जो मैंने आपके सामने रखी है। इसीलिए हमने यह मुतालबा किया है कि ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। ये बतौर मैं वज़ीर आज़म नहीं कह रहा, बतौर मैं पार्टी हेड ये बात कर रहा हूं, और ये हमारा हक है कि हम इंसाफ के लिए अपनी बात उठाएं। वो इंशाल्लाह होगी, आप फिक्र ना करें। साले जफर साहब। अवैध साहब, आपको भी पता है कि ये एक सिस्टम है, ओगरा जिम्मेदार है, वो सब कैलकुलेशन करता है कि फ्लैट्स 15 दिन में उसकी एवरेज क्या थी, डॉलर
जो और रुपये का जो रेट है वो एवरेज क्या थी, एक सिस्टम है, फॉर्मूला है। हम तो यही कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जब वो बना के लाते हैं तो फिर हम कई घंटे झगड़ा करते हैं, ताकि कम से कम पिछला भी जो था, जो वर्किंग थी वो 48 रुपए थी पेट्रोल पे और 36 रुपए थी डीजल पे। हमें 3 घंटे लगे, अब बस एक एक पैसे का हिसाब किया और जाके ये 22 रुपए और 18 रुपए हुआ। तो हम पूरी जिम्मेदारी जो है अपनी उसको निभाएंगे और अल्लाह करे कि अच्छी खबर हो। मेरे पास कोई तफसील नहीं है, यकीन करें। साले जफर साहब। Prime Minister, let me in the outset sympathize with your ministers, जिनके आपने सारे privileges जो हैं वो छीन लिए हैं। और मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि आपने ये ऑस्टेरिटी और कफायतशारी की भी बातें की हैं, लेकिन रिसोर्सेज का कुछ हैमरेज उन तहरीकों की वजह से हो रहा है जो सड़कों पे चल रही हैं, जिनकी वजह से मुल्की वसाइल का ज़िया हो रहा है। और सवाल ये है स्पेसिफिक इसहाक डार साहब से, जो आपके बराबर में बैठे हैं, ये बताएं कि क्या सालाना बराबर में बैठे, सामने बैठे हैं, चले आपके बराबर में बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ सालाना तरक्याती बजट पे तो कोई कटौती नहीं लगा रहे, और जो गरीब आदमी बहुत ही ज्यादा पिस रहा है, तकलीफ में है, IMF के इस प्रोग्राम के बाद आपके पास कोई डेडलाइन है कि कब से उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा? शुक्रिया। जो पहली बात आपने की कि मैं आप सिम्पथाइज कर रहे हैं, बड़े अदब से, और आपसे मैं बड़े अदब से कह रहा हूं कि बाखुदा ये इनको, इन तमाम साथियों ने, और जो यहां पर मौजूद नहीं, पूरी काबीना ने बिल्कुल अपनी खुद दिल की गहराइयों से इन्होंने ये ऑफर पेशकश की है। आपको सिंपथाइज नहीं करना चाहिए, इनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनके जज्बा हुब्बुल वतनी को, इनकी यानी एक मिसाल को, सादगी की, कफायतजारी की, एसार की, और मुल्क को और मुल्क की पूरी जो हमारी आबादी है तूल अर्ज में, उनमें एक जज्बा उभारने की मैं समझता हूं कि इससे अच्छी मिसाल नहीं हो सकती। आप मेहरबानी करके ये एम्पथाइज ना करें, बल्कि मेरी गुजारिश है। जी मैं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी सवाल का जवाब है ना देना, मैं तो नहीं देना। जी देखिए, फिर मैं कहूंगा तो फिर पता नहीं, ये आपने लिखा है और काफी हद तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ठीक थी। किसी ने 600 अरब लिखा, किसी ने 650 लिखा, आप सारे बैठे हुए हैं, आपके अखबारों में छपे, आपके टीवी पे ये खबरें आ चुकी थी 31 जनवरी से पहले और उसके दरमियान। किसी ने 750 लिखा। ये मैं आपको गारंटी से ये कह सकता हूं इससे ज्यादा ही था एजेंडा। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको अप्रिशिएट करें कि 10 दिन में मुआशी टीम ने जो हार्ड नेगोशिएशन की, वो 170 के ना सिर्फ टैक्सेस सिर्फ एग्री करवाए, बल्कि 40 अरब ये भी तय करवाया कि जो हमारे जो गरीब तरीन खानदान है, हमारे बहन भाई, उनके जो हेड ऑफ फैमिलीज है, जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट फंड के हम जो हेल्प करते हैं, 25% का इजाफा, और 40 अरब उसके लिए मुख्तस करवाया। तो मेरा ख्याल है साले साहब ये तो शाबाश दे ना आप, कम से कम। इंशाल्लाह ये मुल्क बरानों से निकलेगा। मेरा आपको अल्लाह ताला के फजल मेरा इंशाल्लाह आपसे वादा है, इंशाल्लाह ये बरानों से मुल्क निकलेगा, अजीम बनेगा और जरूर बनेगा इंशाल्लाह। जी आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने ये बड़ा अच्छे इकदाम किए हैं, लेकिन आपकी हुकूमत पे एक तनकीद होती है कि 83 रुकनी काबीना है। अगर आप काबीना का साइज 20, 25, 30 पे ले आते तो अवाम के लिए बहुत बड़ा मैसेज आता और किसी को तनकीद करने का मौका ना मिलता। सवाल कर दिया, मैं जवाब दे रहा हूं। आज काबीना के ऊपर एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है, और यकीन कीजिएगा जिस तरह ये फैसले काबीना के अरकान और ज़ुमा ने खुद अपने बिल्कुल अपने मर्जी से किए हैं और बड़े शौक से किए कि हमें ये फैसले करने, इसी तरह काबीना में यानी साइज को कम करने को, हुजूम कम करने की भरपूर वहां पर इन्होंने अपनी आवाज उठाई। हमने इसको सिर्फ कुछ चंद दिनों के लिए मौखर किया है। चूंकि अब आपने सवाल किया तो मैं जवाब रोक नहीं सकता था। आप इस बारे में भी अच्छी खबर सुनेंगे। राजा बशारत साहब। मैं प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से तारक साहब, वो 83 रुकनी कबीना या वो उसका रेफरेंस था खर्चे के हवाले से, तो वैसे मुफ्त हो गया, जीरो हो गया। अब आप यानी जो भी ये जो काबीना है उसका हुजूम बड़ा है, जो भी है, वो तो बेचारी आज एक धेले के बगैर खिदमत करेगी। इससे बड़ी और आपको क्या, आपको रियायत चाहिए।
اور مکمل طور پر ایک ڈھیلے کے بغیر. جی جناب صاحب، آپ نے یہاں پر جو بچت کے حوالے سے وزیر و مولانا خصوصی اور دوسرے بتایا کہ لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گے، بجلی کے یونٹس اور موبائل وغیرہ. وہاں پر آپ نے اینڈ پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور 4 جو آپ کے ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں، چیف جسٹس صاحب، ان سے درخواست کی ہے، لیکن سارے میں آپ نے ایک دفاعی ادارے کو بیچ میں سے چھوڑ دیا کہ دفاعی ادارے کے حوالے سے آپ نے قوم کو یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ بھی لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گے یا کیا کریں گے. شکریہ. دیکھیے کہ میں نے عدالت عظمیٰ سے میں درخواست کر سکتا ہوں نا، اور یعنی یہی مروجہ طریقہ ہے. گو کہ گورنمنٹ کا کوئی اختیار ہے، لیکن یہ ایک ادارہ ہے جس نے انصاف دینا ہے، تو اس کو میں نے درخواست کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے حوالے سے یہی مناسب بات ہے، اور صوبوں کو میں نے کہا ہے. اب جو عسکری ادارے ہیں اس کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان سے رابطہ قائم کیا. انہوں نے پازیٹو ہمیں جواب دیا ہے کہ جو غیر جنگی اخراجات کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ایک پازیٹو انہوں نے ہمیں دیا، جو آئے گا یا وہ خود ہی اس کا اعلان کریں گے. آخری بات، میں بہت ضروری 1-2 اعلانات. مریم ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں. میں کولیشن حکومت کے تمام زعماء کا، تمام وزراء کا، اور جو ایڈوائزرز ہیں اسپیشلی، سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ، اور یہ صرف سمبولک نہیں ہے، یہ جو بوجھ ہے خرچے کا. دیکھیے لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گی، تنخواہ نہیں لیں گے، اور کوئی وہ نہیں لیں گے، الاؤنسز نہیں لیں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو میں تمام زعماء کا، جناب آصف زرداری صاحب کا، جناب اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، میں جناب ڈاکٹر صدیقی صاحب کا، میں جناب ہمارے جو خالد مکسی صاحب ہیں، میں ان کا، میں جناب ہمارے جو این پی کے ان کا، میں جو ہمارے ایم ولی ہیں، میں جناب مینگل جو میرے بھائی ہیں، ان کے سردار جو ہمارے مینگل ہیں، ان کا میں یہ اختر مینگل، ان کا میں شکر گزار ہوں. میں درجہ بدرجہ تمام پارٹیز کا میں شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے آج خوشدلی سے رضاکارانہ طور پر یہ فیصلہ کیا. نمبر 1. نمبر 2، صدر پاکستان آج فیصلہ کیا کابینہ نے کہ صدر پاکستان کو میں خط لکھوں گا کہ انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے، مکمل طور پر غیر آئینی حرکت کی ہے. صوبوں کے بارے میں ڈیٹ دینے کا ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، اور نہ صرف ابھی انہوں نے غیر آئینی حرکت کی ہے، جو آج سے 9 مہینے پہلے بھی انہوں نے اس غیر آئینی حرکت کا وہ حصہ تھے، جب ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے غیر آئینی طور پر امریکہ کا جو بہانہ بنا کر انہوں نے اسمبلی کو توڑا. صدر پاکستان اس میں شامل تھے. لہٰذا آج کابینہ نے مجھے کہا ہے کہ میں صدر پاکستان کو کابینہ کی طرف سے خط لکھوں اور پرزور اس کی مذمت کروں، ان سے اس کا میں یہ ان کو کہوں. نمبر 1. نمبر 2، اس میں بات سامنے آ گئی کہ عمران نیازی نے چند دن پہلے وائس امریکہ کو کہا کہ امریکہ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. 100% انہوں نے کہا کہ امریکہ کا رول نہیں ہے. تو پھر 9 مہینے جو بیانیہ جاری رہا اور پوری قوم کو اس ہیجانی کیفیت میں انہوں نے مبتلا کیے رکھا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے یہ کام نہیں کیا، اور امریکہ سے ہمارے تعلقات کو جو بگاڑا اور بری طرح بگاڑا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آج قوم کو اس کا جواب چاہیے. اس کے لیے جو بھی آئینی اور لیگل طریقے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو اپنائیں گے. تھینک یو ویری مچ.